جی میں فعل ملک اور آج کا موضوع ہے نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کی چال بازیاں، نوٹس دینا اور نوٹس واپس لینا۔ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے جو ہے وہ نوٹس دیا اور پھر جو ہے وہ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہاں دور تک سنائی دی گئی کہ اس ادارے نے اپنا نوٹس ہی واپس لے لیا۔ ان کو 1 اکتوبر کو نیب دفتر نے طلب فرمایا تھا۔ اس کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی 2 دن ہی پہلے شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی تھی، جس میں ان کی ضمانت یعنی اثاثجات یعنی آمدن سے زیادہ اثاثجات کے کیس میں ان کا کیس لگا ہوا تھا۔ تو جب ہی ان کی ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہوئی، کیونکہ یہ نیب کی خواہش تھی، تو نیب نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے، لیکن جو ان کے باہر جو مناظر تھے وہاں پر لوگ تھے، لوگوں کا ہونا بھی کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کے اندر سے جو شور اٹھا وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ نیب کی یہ تمام حرکتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے شرمندگی کا اور پریشانی کا باعث ہیں۔ اب وہاں پر شور کیا اٹھا؟ جب شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تو وہاں لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے۔ نعرے کس کے خلاف لگا رہے تھے؟ ذرا غور سے، تحمل سے اس کا جائزہ لیجیے۔ یہ نعرے جو ہیں وہ ریاست اور ریاست کے اداروں کے خلاف لگائے جا رہے ہیں۔ جب اس طرح کے نعرے لگتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے، لوگوں کے اندر عدم تحفظ کا رجحان پروان چڑھتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے خود آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ جب شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تو وہاں پر ان کے پارٹی ورکرز کافی تھے۔ وہ جو کچھ بھی سمجھے، اچھا سمجھے یا برا سمجھے، اس سے جو ہے وہ ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو نعرے اٹھے ہیں وہ ایک چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانون کی عملداری نہیں ہے۔ جن کا اختیار پڑتا ہے وہ دوسروں کو دبانے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو لوگ اب دبنے سے انکاری ہیں۔ یہاں لوگوں کا یہی جو ہے وہ تاثر تھا کہ ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ انتقام کی سی صورتحال اختیار کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے وہ نعرے لگائے جو کہ کبھی ہمیں 80s میں ٹیلی ویژن پر کرکٹ میچ میں سننے کو ملے تھے، یا اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ لیٹ 60s میں سننے کو ملے تھے۔ تو اب جو ہے صورتحال جو ہے، اس وقت ہماری آبادی کم تھی، دنیا کے حالات مختلف تھے، تو وہ نعرے جو ہے کچھ حد تک چل گیا اور کچھ حد تک ان کو دبا لیا گیا، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے۔ جب شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اینی ویز، یہ نعرے تو چلیں ہو گئے، لیکن اب جو ہے وہ یعنی شہباز شریف گرفتار ہو گئے تو اب جو نیب ہے پشاور، اس نے کہا کہ واہ واہ، اس جنگل میں، یعنی پاکستان ایک جنگل ہے، اور نیب یہ سوچ رہا تھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ بھی کوئی یہاں پر ترم خان یا کوئی بہت بڑا وار لارڈ ہے جو کہ اپنا رول یہاں پر کرے گا۔ تو نیب نے کہا جی مولانا فضل الرحمان کو نوٹس بھیجیں اور اس کو کہیں کہ وہ 1 اکتوبر کو نیب کے دفتر میں حاضر ہوں۔ ان پر بھی کیس یہ بنایا گیا کہ آپ کے جو اثاثے ہیں وہ آپ کی آمدن سے زیادہ ہیں۔ تو اس پر کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ نیب کا جو نوٹس ہے یہ بالکل یعنی غیر قانونی ہے اور ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس ڈرانے دھمکانے کو یہ نیب بند کرے اور ہمیں جو ہے وہ اس کے خلاف شدید اعتراض ہے اور ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے، اور احتجاج کے لیے جگہ ہم نے وہ منتخب کی ہے جو پہلے آج تک کسی نے نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم چھونی میں گھسیں گے اور وہاں کے جو کور کمانڈر ان کے گھر کے سامنے احتجاج کریں گے، کیونکہ یہ صاف الزام لگا رہے ہیں کہ اس میں فوج جو ہے وہ ملوث ہے۔ تو یہ انہوں نے بات کی تو صاف ظاہر اس کا تو اثر ہونا تھا۔ پھر مولانا فضل الرحمان بھی کم نہیں تھے، انہوں نے پہلے تو کہا کہ مجھے یعنی شروع کے دنوں میں جب یہ افواہ اڑی تھی کہ ان کو نوٹس بھیجا گیا ہے، کیونکہ اندر کی افواہیں تو باہر لوگ لے کر آتے ہیں، شیخ رشید جیسے، جو کہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، لیکن روز جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آ کے لوگوں کو نصیحتیں اور لوگوں کو خبریں جو ہے وہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جہالت کی بھی حد ہوتی ہے اس ملک میں۔ اینی ویز، تو مولانا نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ کوئی نوٹس نہیں ملا اور نیب جو ہے وہ ویسے ہی افواہیں چھوڑ رہا ہے۔ اور پھر مولانا کے ساتھ جو غفور حیدری کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر مولانا کو بلایا گیا تو ہم جو ہے وہ 3 لاکھ کا مجمع لے کے نیب کے دفتر جائیں گے۔ تو یعنی انہوں نے بالکل جو ہے وہ نیب کی کسی طرح کی بھی پریشر ٹیکٹکس کے نیچے نہیں آئے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اپنا پریشر رکھا۔ پھر مولانا کے لیے جو ہے وہ میڈیا پر جو خبریں چلیں اس میں یہ لکھا گیا کہ مولانا کے آمدن سے زیادہ اثاثے ان کو طلب کیا گیا، ان کی شامت آ گئی ہے، اب جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، جس پر مولانا جو ہے مزید سیخ پا ہو گئے، یعنی ان کو شدید غصہ آ گیا۔ تو پھر مولانا نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا کہ یہ جو ریفرنس ہے اور مجھے جو طلب کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے، میں اس کی دھجیاں اڑا دوں گا اور سب کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ تو ہمارے کچھ پنجاب حکومت کے وہ وزراء نظر آئے جن کو یعنی یہاں کی سیریسنس کا اندازہ ہی نہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے اور کس نہج پر یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ مولانا جو 73 کے آئین میں سے 74 کرپشن کی اقسام نکالتے ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ پروٹیکشن میں دوسرے لوگوں کے بیٹھے ہوئے تو آپ یہ گفتگو فرما رہے ہیں، جس دن آپ ان کی پروٹیکشن سے باہر نکلے پھر یہ گفتگو فرما کے بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، پھر اس وقت آپ کو پتہ چلے گا۔ اینی ویز، تو مولانا نے بہت جارحانہ یعنی رد عمل اس نوٹس کے جواب میں دیے، جو کہ نیشنل میڈیا پر دکھایا گیا۔ پھر مولانا نے ساتھ میں جو ہے وہ نیشنل میڈیا پر یہ کہہ دیا کہ فرقہ وارانہ جنگ جو ہے وہ یہاں کے لوگ نہیں لڑ سکتے ہیں، اور یہاں کی جو گرفتاریاں بھی ہیں فرقہ وارانہ، اس کے لیے جو ہے وہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ہم کبھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو حقیقت میں وہ اندر سے اشارہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پورے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے یعنی اسلام آباد کے شہر میں جب لوگ موجود ہوں اور ان کے پیچھے ان کے گن بردار اس طریقے سے کھڑے ہوں، اور اسلام آباد میں وہ یعنی G7 جو کہ ہارڈلی 10 منٹس واک فرام دا ہائیسٹ آفس آف دا گورنمنٹ ہے، تو وہاں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اگر یہ لوگ گفتگو کر رہے ہوں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ کتنے وارڈ لارڈ ہیں اور وہ کون کون سی حرکت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ فرقہ وارانہ اگر یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی۔ تو یعنی انہوں نے ایک دھمکی ادھر سے دی، دوسری انہوں نے اپنی دھمکی دی کہ میں جو ہے وہ اپنے اتنے ساتھ لوگ لے کے جاؤں گا کہ لگ پتہ جائے گا۔ جیسے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ 12 مئی کا واقعہ ہوتا ہے تو کراچی میں بہت سارے لوگ ایفیڈیوٹ لے کے کھڑے تھے، تو جب ان سے رپورٹرز نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو عدالت میں گواہی دینے کے لیے گئے ہیں۔ تو اگر وہاں پر کوئی 35-40 ہزار لوگ جو ہیں وہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے کھڑے تھے تو مقصد تو عدالت کو ڈرانا تھا، جو کہ اس وقت واقعی عدالت جو ہے وہ ڈر گئی۔ بعد میں جو ہے وہ جو بھی صورتحال ہوئی اور ابھی تک جو ہے وہ وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ سلیپر سیلز موجود ہیں اور کسی وقت بھی وہاں پر طوفان اٹھ سکتا ہے۔ تو اینی ویز، مولانا نے یہ ساری چیزیں جب بتا دیں تو پھر انہوں نے ایک آخری تقریر جو ہے وہ اسی موضوع پر کی، یعنی جو ان کو نیب کی طرف سے نوٹس بھیجا گیا تھا۔ مولانا نے کہا کہ اس ملک میں 73 سال ہو گئے ہیں، یہاں پر کچھ لوگ تو جو قانون کو قانون مانتے نہیں ہیں، آئین کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں، آئین کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں، اور جو ان کے من میں آتا ہے وہ کہتے ہیں وہ قانون ہے، جو وہ سوچتے ہیں اس کو قانون سمجھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ خود غیر قانونی طریقے سے اتنے سالوں سے آپ ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ تمام جو یعنی ایسٹس ہیں وہ آپ کے مین سے بہت زیادہ ہیں اور کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اب دوسروں سے پوچھیں گے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جی یہ جو ہے یہ نہیں چلے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہوا جو آپ لوگوں نے جو ہے وہ وردی پہنی ہوئی ہے، اور انہوں نے صاف کھلے الفاظ میں کہا کہ ہم سے جنگ مت کرو کیونکہ جنگ میں ہم تمہارے سے آگے ہیں۔ پھر ساتھ میں انہوں نے ایک استعارہ اور ایک میٹافر بھی استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو امریکہ کا حال افغانستان میں ہوا، آپ کیا چیز ہو جو یہاں پر آپ کا حال کریں گے۔ تو یہ ملک کے لیے بنیادیں ہلا دینے کے لیے یہ بیانات اور یہ گفتگو ہی کافی ہے، لیکن ہم قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان کی حکومت ایک غیر قانونی حکومت ہے۔ ملک کے اندر جتنی بھی یعنی زبردستی کی حکومتیں تبدیل کی گئیں اور لائی گئیں وہ سب غیر قانونی تھی۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے وار لارڈز اور اپنے رنگز بنا کے کھڑے ہیں اور وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب کو چاہیے یہ کہ وہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں، عوام بھی اس کے لیے اپنی آواز اٹھائیں۔ اگر یہ آواز وقت پر نہ اٹھائی گئی اور ملک کے اندر قانون کی عملداری کو یقینی نہ بنایا گیا تو یہ ملک لا قانونیت کا شکار ہو جائے گا، اور جہاں پر 24 کروڑ یا 23 کروڑ لوگ آباد ہوں وہاں اگر غیر قانونی اور لا قانونیت ہو جائے تو پھر اس کو قانون کے دائرے میں کوئی 20 25 30 50 سال نہیں لایا جا سکے گا۔ عقل کے ناخن لیں، جو عمران خان کی حکومت ہے اور اس کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ قانون پر عمل درآمد کے لیے آگے بڑھیں، نہ کہ سیاسی حربے استعمال کریں کہ اندر کی میٹنگز کر کے تو پھر ان کو پولیٹیکل منورنگ کے لیے ان کو استعمال کیا جائے۔ اپنے کام سے کام رکھیں سب اور قانون پر عمل کریں، اسی سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور اسی سے آگے چل سکتا ہے۔ لوگوں کو دبانے سے یا لوگوں کے حقوق چھیننے سے یا دوسروں کو ڈرانے دھمکانے سے یہ مسائل نہیں حل ہونے والے ہیں۔ یہاں اندر جو ہے وہ بہت وولٹائل سچویشن ہے، دھماکہ خیز صورتحال ہے۔
اس دماغ خیل صورتحال سے بچنے کے لیے ہم صرف قانون پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو مولانا کے یہ تقریر اور اس طرح کے الفاظ سننے کے بعد خبریں یہ ہیں کہ اب جو ہے وہ نیب نے اپنا نوٹس واپس لے لیا۔ تو جب اس نے اپنا نوٹس واپس لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیب جو ہے وہ انجینئر کے لیے استعمال کی، جو ڈر گیا وہ مر گیا، یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ تو اب لوگوں کو لڑنے پر مجبور نہ کریں، قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں۔ اللہ آپ کو اس پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔